آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکا یعنی بھول گیا تو آقا کائنات نے اس کا بھی حل ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے، اول تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اگر نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، یاد نہیں رہی، تو فرمایا کہ وہ جب بھی یاد آ جائے تو یہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس سے اس کو پوری برکت کھانے کی مل جائے گی۔ اور آگے فردوس الاخبار کے اندر آیا ہے کہ کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ زہر اس بندے پر اثر نہیں کرے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ دعا کھانا کھانے سے پہلے اگر پڑھ لی جائے تو کھانے کے اندر کوئی بھی نقصان دہ چیز ہوگی تو وہ اس شخص کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ اگر زہر بھی ملا ہے تو وہ زہر بھی اس کو جو ہے اثر نہیں کرے گا۔ پھر آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، سنیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے یعنی کوئی مشروب پینے لگے، پانی پیے، مشروب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، اور شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، یعنی شیطان کا کام ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، نوالا بھی لو تو سیدھے ہاتھ سے، کھانا پکڑو سیدھے ہاتھ سے، پانی پیو سیدھے ہاتھ سے۔ فرمایا الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا ہر شخص برتن کی اس جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو، یعنی اکثر ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے برتن کے اندر کوئی چیز آ گئی تو ایک شخص پورے برتن میں ہاتھ مارتا رہتا ہے، چاول کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ آقا کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ اگر آ گئے ہیں، چاول آئے ہیں تو اپنی طرف سے وہ کھائے، ایسا نہ ہو کہ پوری اس پلیٹ کے اندر یا ڈش کے اندر ہاتھ ڈال دے اور جدھر سے مرضی آئے کھاتا پھرے۔ آقا کائنات اس عمل کو پسند نہیں فرماتے کہ جو پوری ڈش کے اندر ہاتھ مارتا پھرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی میں ایک طرف سے کوئی لقمہ اٹھا لیتا، کبھی میں دوسری طرف سے لقمہ اٹھا لیتا، کبھی میں تیسری طرف سے کوئی چیز اٹھا لیتا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ چنانچہ اس کے بعد سے میرے کھانے کا طریقہ یہ ہو گیا، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک شخص مل کر کھا رہے ہیں تو ایک شخص پورے برتن میں ہاتھ مارنے لگ جائے، تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، یعنی جب کھانا آ جاتا، کھانا یا تو تناول فرما لیتے اور یا نہ تناول فرمانا ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے، کبھی اس کھانے کے اندر عیب نہ نکالتے، جس طرح آج ہمارے ہاں رواج بنے ہوئے ہیں کہ ہم اکثر یہ شادیوں پہ دیکھا جاتا ہے، اتنے اخراجات کر دیتے ہیں، اتنے خرچے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، کھا پی بھی لیتے ہیں، جاتے ہوئے کہیں گے کہ آج تو فرنی ٹھیک نہیں بنی ہوئی تھی، سالن کچا بنا ہوا تھا، بھائی روٹیاں نان ٹھیک نہیں تھے، آج تو جناب اللہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، کھا پی بھی لیں گے پھر جاتے ہوئے عیب بھی لگاتے جائیں گے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی کھانے میں عیب نہ لگایا کرو، اگر خواہش ہو تو کھا لو، نہ خواہش ہو تو اس کو چھوڑ دو، اگر پسند نہیں آیا بغیر عیب لگائے اس کو چھوڑ دو، اس پر عیب نہ لگاؤ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی اپنے رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، اور دیکھیں جب ہم اپنے آپ کو اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہمارے غم دور ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، بد امنیاں دور ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اسی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔